دنیا کے اندر جب ایک مسلمان ایک انسان آیا ہے تو اب اس پر اللہ کی آزمائشیں آنی ہیں۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ کس کس چیز سے آزمائے گا؟ تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، کہاں تمہیں مال کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ اب دیکھیں آج ہمارا اگر کاروبار نہیں چل رہا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مال کی کمی سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ پھر کہا تمہیں اولاد کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی، سالوں گزر گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اب اس موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اس طرح کی بیچاری لڑکیوں کو جن کی طلاق صرف اس وجہ سے ہوئی کہ شادی کے بعد 1 سال کے اندر اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی۔ ذرا غور کریں 1 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے۔ 1 سال کے اندر ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اسے اولاد نہیں ہوئی، تو لڑکے والوں نے اس لڑکی کو صرف اس بنا پر چھوڑ دیا کہ اسے اولاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا یہ اولاد دینا کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم جسے چاہیں بیٹا دیں، ہم جسے چاہیں بیٹی دیں، ہم جسے چاہیں بانجھ کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کے یہاں بچے ہوتے ہیں، لگاتار ایک ساتھ کسی کے 3 بیٹیاں ہوں گئی، 2 بیٹیاں ہوں گئی، تو اب شوہر بھی اس پر چڑھائی کرتا ہے، ساس بھی اس پر چڑھائی کرتی ہے، سسر بھی تانے کستا ہے، نندے بھی تانے کستی ہیں۔ خدا کے بندو آنکھیں کھولو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہیں یہ کس نے کہا کہ یہ لڑکی پیدا کرنا، لڑکا پیدا کرنا اس بیچاری عورت کے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ لڑکا دینا، لڑکی دینا یا بانجھ رکھنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔